حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر ہی کا دور ہے، آپ کفار کے نرغے میں آ گئے، پکڑے گئے، کفار نے نرغے میں لے لیا، تو بادشاہ وقت نے کہا اے عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری بات مان لیں، ہمارے دین پر آ جائیں، ہماری طرف آ جائیں تو میں آپ کو گورنر کا منصب دوں گا، اس وقت بڑا منصب تھا، گورنر کا منصب دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، گورنر کا منصب بھی دوں گا۔ اب دونوں ہی دنیا کے بڑے لالچ ہیں، دونوں ہی بڑے لالچ ہیں، تو ہماری طرف آ جا۔ تو اب حضرت عبداللہ کا جملہ سنیے، آپ کہتے ہیں بادشاہ وقت سن لے، اپنی جان کا سودا وہ کرتے ہیں جن کی اپنی ہو، جو پہلے ہی لٹا چکے ہوں، جو کسی کے نام لگا چکے ہوں، انہوں نے کیا سودے کرنے؟ تو میری جان اپنی نہیں، یہ تو میں اپنے آقا کے نام لگا چکا ہوں، میں نے کیا سودے کرنے، میں نے کیا سودے کرنے؟ تو عزیزان محتشم، حضرت عبداللہ اس نے کہا اچھا، اس نے ایک بڑے کڑھائی میں تیل گرم کروایا، جب تیل اتنا گرم ہو گیا کہ کوئی چیز بھی ڈالی جاتی تو وہ تیل میں تحلیل ہو جاتی، تیل کا حصہ بن جاتی۔ تو دوستان گرامی قدر، مورخین نے لکھا ہے ایک صحابی کو اٹھایا اور اس تیل میں ڈالا، وہ تیل میں تحلیل ہوئے، تیل کا حصہ بن گئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیل کا حصہ بن گئے۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی ڈالیے، تو دوسرے کو ڈالا، وہ بھی تحلیل ہوئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ بھی تحلیل ہوئے، تیل کا حصہ بن گئے۔ تو اب ہر ایک بابی لینے کو تیار تھا، مجھے ڈالیے، مجھے ڈالیے۔ وہ جیت گیا، وہ تو حوض کوثر کے جام پی رہا ہے، وہ تو آقا کا دیدار کر رہا ہے، وہ تو اپنے آقا کے پاس پہنچ گیا، اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ تو جو اس کا وزیر تھا وہ عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ اس طرح تو ساری قوم اس تیل میں جل جائے گی، اس تیل میں جل جائے گی۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ان کے سپہ سالار کو ڈالو۔ اب حضرت عبداللہ کو لایا گیا، آپ سپہ سالار تھے، آپ جب تیل کے پاس پہنچے، اس ابلتے ہوئے تیل کے پاس، اس گرم تیل کے پاس پہنچے، جب تیل کے پاس، اس کڑھائی کے پاس پہنچے، تو اب عبداللہ تیل کو نہیں دیکھ رہے، چہرہ انور تاجدار رحمت کی طرف کر لیا، اپنے آقا کے دربار کی طرف کر لیا، دربار گوربار کی طرف کر لیا، حضور کے مدینے کی طرف کر کے زاروں قطار رونے لگ پڑے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بادشاہ وقت نے کہا عبداللہ پتہ ہے ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے، عبداللہ تجھے بھی پیاری ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہماری طرف آ جا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے بادشاہ وقت، میرے آنسوؤں کا غلط مطلب نہ لے، میرے رونے کا غلط مطلب نہ لے، رو اس لیے نہیں رہا کہ تیل میں جاؤں گا جل جاؤں گا، تیل میں تحلیل ہو جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی، نہیں، اس بات کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا رونے کی وجہ صرف اتنی ہے، اپنے آقا سے ایک شکوہ کر رہا ہوں، ایک گلہ کر رہا ہوں، اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک شکوہ کر رہا ہوں۔ کہا کیا شکوہ کر رہے ہو؟ کون سا شکوہ کر رہے ہو؟ کہا شکوہ یہ کر رہا ہوں آقا جی، عبداللہ کے پاس جان ایک ہے، ایک جان ہے، اگر کروڑوں بھی ہوتی تو آج آپ کے نام پہ لٹا دیتا، کیا کروں، بے بس ہوں، جان ایک ہی ہے، اگر آج مجھے خربوں جانیں عطا کی جاتی تو آپ کے نام پہ لٹا دیتا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، ذہن نشین کر لیجئے، آج محبت کے دعوے دار ہم بنے پھرتے ہیں، ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ذہن نشین کر لیں، یہ آج زوال اور یہ عذاب کیوں ہے؟ میں نتیجے کی باتوں کی طرف جا کے بات ختم کر رہا ہوں۔